بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کا سبق سورۃ عبس سے 27 آیات سے تجوید کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا۔ وعین، عین کو سے ادا کرنا، عین اس طرح ادا ہوتا ہے وعین باؤں، ادھر ادغام مع الغنہ ہے، اس کی وجہ سے با پر تنوین ہے یعنی دو زبر ہے، اس کے بعد واو آیا، ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے یا میم واو نون تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا، اگر لام را یہ حرف آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا۔ وقضبا، قاف بڑا قاف ہے، قاف کو سے ادا کرنا اس طرح وقضبا۔ وزیتونا، ناؤ ادھر ادغام مع الغنہ ہے، اس کی وجہ سے نون پر تنوین ہے، تنوین ہے یعنی دو زبر ہے، دو زبر کے بعد واو آیا، ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے یا میم واو نون تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا، اگر لام را یہ حرف آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا۔ وحدائق غلبا وفاكهة وأبا۔ وحدا، حا کو سے ادا کرنا، حا اس طرح ادا ہوتا ہے وحدائق، اق قاف بڑا قاف ہے، قاف کو سے ادا کرنا اس طرح حدائق غلبا وفاکہہ، فا کو سے ادا کرنا، فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے اون سے لگا کر ادا ہوتا ہے وفاکہہ، تاؤ تاؤ ادھر ادغام مع الغنہ ہے، اس کی وجہ سے دو زبر ہے یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آیا، ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے یا میم واو نون تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا، اگر لام را یہ حرف آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا۔ متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخة۔ متاعا لکم، ادھر عین ہے، عین کو سے ادا کرنا اس طرح متاعا لکم۔ فاذا، فا کو سے ادا کرنا، فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے اون سے لگا کر ادا ہوتا ہے فاذا، ذال کو سے ادا کرنا، دال اس طرح ادا ہوتا ہے، زبان کی سر دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر سے لگا کر ادا ہوتا ہے اس طرح فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ادھر مد لازم ہے، مد لازم اس طرح اَتِ الصَّاخَّةُ۔ حروف مدہ کے بعد والے حروف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، اس طرح ادا ہوتا ہے اَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ یفر، فا کو سے ادا کرنا، فا اس طرح ادا ہوتا ہے، دو سامنے والے اوپر دانتوں کی سر نیچے اون سے لگا کر ادا ہوتا ہے یفر، را پر پیش ہے، را کو موٹا کرنا، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہو، مرء را کو موٹا کرنا، اس کی وجہ سے را ساکن ہے، اگر را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ وَأُمِّهِ، میم پر تشدید ہے، میم پر حرف غنہ ہوتا ہے، اگر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، غنہ کی مطلب ناک میں آواز چھپانا۔
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وصاحبته صا کو سیدہ کرنا صا اس طرح ادا ہوتا ہے وصاحبته حبته حا کو سیدہ کرنا حا اس طرح ادا ہوتا ہے وصاحبته لكل امرئ ادھر تنوین ہے تنوین کے بعد میم آیا ادھر ادغام مع الغنہ ہوگا اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے یا میم واو نون تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا اگر لام را یہ حرف آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا یومئذ ادھر اخفا ہوگا اس کی وجہ سے تنوین ہے یعنی دو زیر ہے اس کے بعد شن آیا ادھر اخفا ہو اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا غنہ کی مطلب ناک میں آواز چھپانا شأن یغنی نوئی ادھر تنوین ہے یعنی دو پیش ہے اس کے بعد یہ آیا ادھر ادغام غنہ ہوگا اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ حرف آ جائے یا میم واو نون تو ادغام کے ساتھ غنہ ہوگا اگر لام را یہ حرف آ جائے تو ادغام بغیر غنہ ہوگا اس طرح شأن یغنی صدق اللہ العظیم